دانم کہ آخر چود میں دیدار میرسم نمی دانم کہ آخر چود میں دیدار میرسم نمی دانم کہ آخر چود میں دیدار میرسم مگر نازم مریضوں کے پیشے یار میرسم مگر نازم مریضوں کے پیشے یار میرسم مگر نازم. یہ دربار پہ ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا گزشتہ اتوار کو اور محفل کو بشیر کے گھر تھی، اس کے بعد ہم دربار شریف پہ حاضر ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی کہیں سوال جو آپ کی محفل ہوتی ہے تو میں نے کہا جی آپ 6 گھنٹے لیٹ آئے ہیں محفل تو ہوتی ہے. تو آج وہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اور ان سے نا ہے کچھ. میں کچھ فی الحال بدل جواب سے سب سن لیں. یہ مائک ہے، یہ اسپیکر نہیں ہے، آپ کو ذرا اونچی آواز میں بولنا پڑے. اچھا اس کے نا جو میں نے کیونکہ واصف صاحب کو پڑھا ہے اور ان کو سننے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا تو ابھی یہ جو بول رہے تھے اس کو مجھے ابزارو کرنے میں جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں آپ کو چیزیں آپ ٹائم لیتے ہو سمجھنے میں تو آپ کو بار بار پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہیں. ابھی ان کے جو الفاظ تھے وہ ایک دفعہ میں تو میرے اتنے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے ایون دو کہ میں نے کوشش بھی کی ہے تو میں جنرل کوئی سوال کر سکتا ہوں لیکن رائٹ ناؤ جو ہے وہ ان کے جو اس اسپیسیفک کلپ تھا اس کے ریلیٹڈ میرا کوئی سوال نہیں ہوگا انٹل کہ میں اس کو اگین سنوں گا تو پھر مجھے کچھ اس میں سے میرا ذہن کام کرے گا تو کوئی سوال آئے گا. اس کے علاوہ پھر تو بات کر سکتے. اس کے علاوہ میرا یہ ایک سوال ہے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ظاہر ہے آپ کا اور جو باطن ہے اس کا جو فرق ہوتا ہے یہ آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یا باطن آپ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے جو ہیں یہ آپ کا ظاہر ہے اور جو آپ کی تنہائی ہے یہ باطن ہے، یا یہ آپ کا جو باطن ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر بن کے آ سکتا ہے؟ اس کو آپ تھوڑا سا اگر میرا سوال سمجھ سکیں تو آپ اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے. بیٹا یہ سوال مختصر ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کو جواب دینا رہتا ہے، اس کو سمجھنا اس کا جواب دینا آسان ہوتا ہے. تو آپ کا سوال جو ہے نا وہ کافی اس میں الفاظ زیادہ ہیں اور اس لیے تھوڑا سا وہ مشکل ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ باطن جو ہے نا وہ صرف تنہائی میں نہیں ہوتا، اور باطن جو ہے نا وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا. ایک بات. دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو مٹا کیسے سکتے ہیں فرق کو. اس کو آپ اس کے فرق کو مختصر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کے فرق کو مٹانے کے لیے کسی درویش کی نگاہ سے آسان کوئی طریقہ نہیں. طریقے تو بہت سے ہیں لیکن میرا خیال ہے آپ ہمارے زحمت کر کے تو آپ کو آسان طریقہ بتانا چاہیے. آسان ترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی درویش کی نگاہ سے، اور نگاہ جو ہوتی ہے وہ درویش کی صحبت سے عطا ہوتی ہے. اس کی ظاہری حیات میں بھی کی صحبت بڑی پاورفل ہوتی ہے اور اس کی ظاہری حیات کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بلکہ اور زیادہ پاورفل ہوتی ہے. آپ کے تشہیر آنے سے پہلے اتفاقاً
مزارات کی بات ہو رہی تھی. درویش کا جو دربار ہوتا ہے، ہم تو اسے مزار نہیں کہتے، وہ دربار کہتے ہیں. وہاں پہ بھی وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دے. اور آپ کے سوال میں کئی سوال تھے، میرے خیال ہے 2 کا تو میں نے جواب دے دیا. اور کیا رہ گیا؟ یہ وقت لگتا ہے آپ کو یہ فرق ختم کرنے میں، صحبت میں، اور لوگوں کو اپنا جو آپ کا مرشد ہے اس کو تلاش کرنے میں؟ اور جناب پھر آپ نے 2 سوال کر دیے. مرشد، ایک تو آپ کا سوال ہے مرشد کو تلاش کرنا، دوسرا آپ کا سوال ہے ظاہر اور باطن کے فرق کو ختم کرنا. تو یہ ظاہر اور باطن کا فرق جو ہے، اس کو اگر اچانک ختم کر دیا جائے تو اچانک ختم ہو سکتا ہے. اگر اس کو اچانک ختم کر دیا جائے تو انسان کا بھی انٹلیکٹ کی بات ہو رہی تھی. تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل ہیں، اور ذہن ہے، اس معاشرے کا ذہن ہے آپ سب لوگ. اور واصف صاحب نے جن کو مخاطب کیا وہ سارے جو ہے نا معاشرے کے ذہن ہیں. تو یہ فرق اگر اچانک ختم کر دیا جائے اس سے انسان کے انٹلیکٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے. انسان کا ذہن جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ عام طور پہ یہ آہستہ آہستہ ہی اور اس کو یہ فیض دیا جاتا ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے. جیسے بچہ پہلی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے اور سبق ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے 2nd 3rd 4th، پھر میٹرک کرتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی ہے. تو وہ پرائمری کے بچے کو اگر یونیورسٹی میں داخل کر دیا جائے تو کافی وہ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا. تو اس لیے یہ جو ظاہر اور باطن کو مٹانے کا فرق ہے یہ بھی گریجویٹلی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. پودا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ روحانی جو فیض ہے یہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا مرشد کی تلاش. مرشد کی تلاش جو ہے نا وہ آپ کو کہانی سنا رہے ہیں. کہانی سنانے کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو ہے آپ کے سوال کا جواب دینا، اور دوسرا مقصد ہے ابھی آپ کسی نے سوال نہیں کیا لیکن ابھی جو نیکسٹ سوال جو ہے نا آپ کے وہ ہو کوئی کر سکتا ہے، وہ ہے پاکستان کی صورتحال اس وقت. تو یہ آپ نے کہانی غور سے سنی ہے تاکہ آپ کو دونوں جو سمجھ. تو ایک بندہ تھا وہ شکاری تھا، وہ شکار کا کسی اور کو جانے اور ایک بندہ تھا اس کو شکار کا بڑا شوق، اور شکار میں بھی اس کو تھا کہ میں شیر کا شکار، اور پہلے بھی وہ ایکسپرٹ تھا شیر کا شکار. وہ جنگل میں داخل ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بندوق بڑی اچھی ہوتی ہے، اور لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شیر جو ہے وہ زخمی بھی ہے اور شیر جو ہے وہ بھوکا بھی ہے. اسے اپنی جو اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس کی جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک بات نہیں معلوم ہوتی کہ شیر کے سونگنے کی حس جو ہے وہ شکاری انسان کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اب یہ اس کہانی کا آخری جملہ ہے، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی. تو یہ جملہ آپ نے غور سے سنا. تو
شکاری کا یہ شوق ہوتا ہے، لیکن شیر کی یہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شوق میں اور بھوک میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جب بھوک لگی ہو تو پھر وہ کوئی اور بات ہوتی ہے، اور شیر جب زخمی بھی ہو، بھوکا بھی ہو، اور پھر کوئی اور بات۔ وہ شوق جو ہوتا ہے نا، پھر وہ سارے رہ جاتے ہیں جب شیر زخمی بھی ہو اور بھوکا، جب شیر زخمی بھی ہو اور بھوکا، جب شیر زخمی بھی ہو اور بھوکا۔